ایسا جڑا ہوا تھا کہ وہ اپنی چھتوں پر ڈھہ کے گر پڑا. وہ دیکھ کر بندہ کہنے لگا اللہ اب گاؤں کو ایسی ویرانی کے بعد کیوں کر آباد کرے گا. اس پر خدا نے اس کو مار ڈالا, 100 برس تک مردہ رکھا, پھر اس کو زندہ کیا. تب پوچھا تم کتنی پڑے رہے؟ عرض کیا 1 دن بھی یا 1 دن سے بھی کم پڑا رہا. فرمایا نہیں, تم اسی حالت میں 100 برس پڑے رہے. اب ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو, خراب تک نہیں ہوئی. اور ذرا اپنے گدھا کی تازہ ہڈیوں کو دیکھو کیسے ڈھیر پڑی ہیں. اور سب اس واسطے کیا تاکہ لوگوں کے لیے تمہیں قدرت کا نمونہ بنائے. یہ قرآن کی آیت تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. حضرت عزیر علیہ السلام پروردگار کا برگزیدہ نبی, بہت باکمال نبی, ہم سب کو ایک خوبصورت درس دے گیا. وہ درس میں نے آپ کی خدمت میں مختصر سا پیش کرنا ہے. یہ جناب عزیر علیہ السلام کے حوالے سے اللہ اپنے محبوب کو ان کی کہانی سنا رہا ہے, لیکن کس انداز میں؟ اے رسول آپ نے اس بندے کے حال پر بھی نظر کی. انداز دیکھیے, اے رسول آپ نے اس بندے کے حال پر بھی نظر کی جو ایک جگہ سے گزرا. یہ ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے, یعنی اپنے محبوب کو وہ وقت اکثر کہتے ہیں وہ وقت یاد کرو, وہ وقت یاد کرو, ریمائنڈ کرواتا رہتا ہے پروردگار. لو جی, حضرت ہارون کی نسل میں سے تھے جناب عزیر علیہ السلام. حضرت ہارون بن عمران کی نسل تھے. نام شیعہ کتب میں شرحیہ لکھا ہے ان کے والد بزرگوار کا. جناب عزیر کے والد کے نام کو شریعہ کے طور پر شین رے ہے یہ لفیا حیا شرحیہ, شرحیہ بھی ہے شرحیہ. جبکہ اہل سنت نے لکھا ہے جرو سوریک سروکا, سرکار کے والد کا نام لکھا ہے. ایک خلقیہ بھی لکھا ہے. حضرت سلیمان کے بعد اور حضرت زکریا سے پہلے دنیا میں مبعوث ہوئے جناب عزیر علیہ السلام. جب بنی اسرائیل کی, یا ورسی جملہ بڑا کمال ہے, ذرا غور فرمائیے گا. جب بنی اسرائیل کی سرکشی, نافرمانی اور غلط حرکتیں حد سے زیادہ ہوئیں, ہر طرف ظلم فساد کا بازار گرم ہوا, پھر اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے مالک نے متنبع فرمایا کہ انہیں ان کی کبھی حرکتوں سے باز رکھو. سرکشی, معصیت یعنی غلط کاریاں, غلط کام, الٹے کام جو رب کو پسند نہیں, رب کے یہاں جن کی اجازت نہیں. جب یہ بڑھ گئے تو حکم ہوا نبیوں کو جاؤ ان کو ان کے کاموں سے بچاؤ. جب سرکشی بڑی حکم ہوا پیغمبروں کو جاؤ انہیں متنبع کرو, ان کی کبھی حرکتوں سے باز رکھو, ورنہ انہیں عذاب الہی سے دوچار ہونا پڑے گا. نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں پہ اثر ہی نہ ہوا. جب اثر نہ ہوا, اب پروردگار نے جناب عزیر کے دور کے لوگوں کو پتھروں سے عذاب نہیں دیا, زلزلوں سے عذاب نہیں دیا, بیماریوں سے عذاب نہیں دیا. ایک سخت بندہ بخت نصر جابر تھا, اس کو مسلط کر دیا. عذاب کی شکلیں ہیں نا, ضروری تو نہیں پتھر اوپر سے برسے ابابیل لے کے آئیں تو پھر عذاب ہوتا ہے, ضروری تو نہیں زلزلے آئیں, ضروری تو نہیں بیماری آئیں, طاعون کی بیماری پھیلے اور ساری مخلوق مر جائے. عذاب کا یہ انداز تھا, ایک سخت بندہ مسلط کیا گیا. چل پتر چلو کرو کام. اس نے آتے ہی کاروائی ڈال دی, انہیں بندیاں نو پھنڈنا شروع کر دیتا. لو جن پہ اثر نہ ہوا, فوج امالکا کا ایک ظالم و سفاک بادشاہ بخت نصر بابل سے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح داخل ہوا, فلسطین کی طرف بڑھا, اور تھوڑے عرصے میں اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور سب سے پہلا کام شاہ جی اس نے یہ کیا, سب سے پہلا کام, جتنے زمانے سے بیٹھے تو غور کرنا, اس نے اس دور میں 40,000 بچیاں بیٹا ادھر دیکھنے, ادھر 40,000 تورات کے حافظ تھے, سب سے پہلے انہیں مارا. وہ جن کے دلوں میں وہ اس کی کتاب ہے, پہلے وہ دل ہی ختم کرو.
बहुत बड़ी शौकत साहब लाइब्रेरी थी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी, तौरात के नुस्खे नुस्खे थे, बड़ी कदीमी किताबें थी, नबियों की किताब, जनाब आदम से लेकर जनाब हिस्कील तक बड़ा टाइम पीरियड है, सारी उसने जला दी। 40,000 हाफिज तौरात मारे उसने आते ही, एक भी आलिम जिंदा ना रहा। और फिर 80,000 बनी इसराइल के बंदों को कैदी बना लिया, ले गया अपने साथ। कहां? बाबल। फिर भेड़ बकरियों की तरह ऐसा उनको वो किया कि उनको छठी का दूध याद आया। ओ क्या गया सी ना बंदे दे पुत्र बनो, गल पुली ते नहीं ना। फिर उनको बाबल, खैर अब तो फंस चुके थे। जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम सिन बचपन है, ये नबी भी इनके साथ कैद में है। ठीक है। फिर उसने क्या किया? उसकी फौज ने बैतुल मुकद्दस में हजरत सलमान की तमाम बाकियात को तबाह बर्बाद कर दी। जनाब सलमान ने जो बैतुल मुकद्दस में बाकियात, चीजें, नवादरात, सब कुछ था, सब कुछ बर्बाद कर दिया। हैकल सलमानी में मौजूद वसीओ अरीज, नादिर और नायाब कुतुब जितनी भी थी, कुतुब खाने ही जला दिए। फिर ताबूत सुकैना की तलाश में निकल पड़ा। अहले सुन्नत ने लिखा है कि ताबूत सुकैना इसको मिल गया और इसने वो भी जला दिया। लेकिन आपका मेरा अकीदा होना चाहिए, ताबूत सुकैना वो चीज है जिसमें सारे अंबिया के जितने भी कीमती विरसे थे वो उसके अंदर मौजूद हैं। और ये भी तमाम मज़ाहिब का मुसल्लम अकीदा है, जिसके हाथ ताबूत सुकैना आ गया वो कायनात का बादशाह होगा। और शायद याद हो आपको, मैंने बताया था बैतुल मुकद्दस की खुदाई जारी है, और आज से जारी नहीं, कई 100 साल से जारी है। क्यों खोद रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ उस ताबूत सुकैना की तलाश में। लेकिन गारे इंताकिया से आपका और मेरा साहिब इशारा करके ताबूत सुकैना को अम्र देगा, उड़ता हुआ इमाम के हाथों पे आ जाए। मतलब से ये चीजें जरा वायरल करने वाली नहीं है आपस की, ठीक है। इंशाअल्लाह वो महफूज है। अहले सुन्नत ने लिखा है ताबूत सुकैना भी बख्त नसर ने जला दिया। लो जी, जब बाबल की असीरी से जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम को निजात मिली, हाफिज कोई मौजूद नहीं था, ठीक है। चुनाचे आपने आकर बनी इसराइलियों को जो बच गए थे या जो वहां से कैद से आजाद हुए सबको जमा किया। और जमा करने के बाद चूंकि हाफिज था कोई नहीं, अब बनी इसराइलियों ने कहा तौरात की कोई बात सुनो। जैसे हमारे यहाँ कुरान के अलावा बात कोई नहीं करता ना, बंदों ने कहा तौरात का तो हाफिज ही कोई नहीं रह गया, तौरात तो जला दी गई। तो फिर सरकार ने खुद ही तौरात सुनाई थी, फरमाया था हम हाफिज हैं, हमारे दिल पे तौरात लिखी है। सरकार ने तौरात सुनाई इनको। लो जी, आहिस्ता आहिस्ता सरकार की मोहब्बत इनके दिलों में पैदा हुई। जब मोहब्बत पैदा हुई, लोग जनाब उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहने लगे। कुरान में आयत भी मौजूद है, 2 नबियों को अल्लाह का बेटा कहा गया, एक जनाब उज़ैर को, एक जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को। 2 नबियों को अल्लाह का बेटा। वैसे वो यार इन्हों तो तौरात ही याद है कि अल्लाह का पुत्र तो नहीं इंजी होया सी, वो इन्हों तो सारी याद है, अल्लाह का पुत्र है, अल्लाह की किताब तो इन्हों पुत्र नूं प्यो वाली गल तो पुत्र नूं आंदी, उन्हें कहा यही अल्लाह का पुत्र है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आज बैठा सोच रहा था। कुरान की एक आयत है मुबाहिला के हवाले से, याद है? इनको कहो मेरा हबीब तुम अपने बच्चे लेके आओ, हम अपने बच्चे लेके आते हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा ये काफिर हैं जो उज़ैर को कहते अल्लाह का बेटा है या ईसा को कहते अल्लाह का बेटा है। लेकिन क्या बात है, हसनैन करीमैन नूरैन नय्यरैन जी, कहा इनको कहो तुम अपने बेटे लेके आओ, हम अपने लेके आते हैं। ये लफ्ज हम में सिर्फ मोहम्मद शामिल नहीं। मैं तो सोच रहा था, मैंने कहा क्या बात है, हसनैन करीमैन, आपके मकाम का इदराक भला हमारी अक्लों में कहां सकता है। लो जी, हुआ क्या, बगैर किताब के जनाब उज़ैर तौरात पढ़ा करते थे, बगैर लिखी हुई किताब के, लिहाजा अपने शहर तशरीफ ले आए।
खंडरात देखे, हर चीज उलट पुलट खंडरात थे कि सरकार के साथ कुछ चीजें थी, अंगूर थे, इंजीर थी, पानी था। सरकार गधे पे सवार थे। गधा बड़ी मुतबर्रिक सवारी समझा जाता है, और यह भी अर्ज करता जाऊं, मासूमीन ने भी गधे को सवारी के तौर पे पसंद फरमाया। हमारे यहां गधा गाली बन गया ना, गधे। हालांकि ये बड़ा ताबेदार है। एक आरिफ हस्ती ने फरमाया ये 24 घंटों में 10,000 दफा सना करता है, इतना बाकमाल सवारी है। और गधे को कुरान ने भी अपने अंदर जीनत दी। बलम बाऊर का गधा याद है ना, जिसमें बैठ के बददुआ नबी को करने निकला था, पता चला उसने कदम ही नहीं उठाया, उसने मारा, वो मर गया, मरना कबूल किया, नबी की बददुआ के लिए साथ ना चला। ये बड़ी कमाल सवारी है, नबियों के पास अक्सर रही। मासूमीन ने भी पसंद फरमाया, खच्चर भी पसंद फरमाते थे, खैर से घोड़े भी पसंद फरमाते थे, वो उनकी मर्जी थी जी, जो चीज पसंद फरमा ले। लेकिन गधा हमारे यहाँ गाली के तौर पे समझा जाता है जी, है जी। सवारी बड़ी कमाल है। जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम गधे पे सवार होके आए, अंगूर साथ थे, सरकार के पास पानी भी था। सरकार को भूख महसूस हुई, सरकार ने अंगूर को पीसा, यानी शोरबे टाइप बनाया, अपनी जेब से सूखी रोटी निकाली, अंगूर सामने प्याले में जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम के रखे हैं, रोटी भी सामने रखी है। सोचा, ख्याल आया, ये इतनी मखलूक थी, खत्म हो गई, खंडरात हैं, इतनी मखलूक थी, मर गई, ये भला ये भी जिंदा होंगे। इरादा कर रहे थे कि अब मैं रोटी खाऊं, ये सोचा, नींद आ गई। मासूम फरमाते हैं असल में उज़ैर को नींद नहीं आई, अल्लाह ने जिब्राइल को भेज के रूह कब्ज कर ली। पता चला रूह सिर्फ इजराइल नहीं कब्ज करता, वो जिसको भी अमर मिले। अल्लाह ने जिब्राइल को लिखा है, अल्लाह ने जिब्राइल को भेज के जनाब उज़ैर की रूह कब्ज करवाई, रूह कब्ज करवाई जनाब उज़ैर। आगे फरमाया गया 100 साल बाद एक मलक ने आकर जनाब उज़ैर को उठाया। उठे आंखें खोलते हुए, इन्होंने लिखा है कि रूह फूंकी, फिर जिब्राइल ने 100 साल बाद रूह फूंकी, जनाब उज़ैर उठ बैठे। उठने के साथ थोड़ी देर में वो बाकी भी मखलूक थी ना, जिनके बारे में ये सोच रहे थे ये भी कभी जिंदा होंगे, उज़ैर के सामने इस मलक ने उनको भी जिंदा किया। जनाब उज़ैर जब उठ बैठे, पूछा मलक ने, फरिश्तों ने पूछा, हाँ जी कब सोए थे? क्या लगे अभी अभी? उन्होंने कहा आपको 100 साल हो गए हैं, आपको सोए हुए 100 साल। उन्होंने कहा नहीं, अभी से थोड़ी सी देर की बात है, अभी तो मैं सोया था। उन्होंने कहा नहीं जनाब 100 साल हो गए। उन्होंने कहा मैं बताता हूं अभी। उन्होंने कहा क्या खा रहे थे? कहा मैंने अंगूर को वो किया, तो साथ रोटी थी मेरे पास, मैं खाने लगा था, पता नहीं आंख ही लग गई, निगाह की, अंगूरों का शरबत भी वैसे, रोटी भी वैसे, वैसे का वैसे। इन्होंने कहा देखो मैं कह नहीं रहा था मैं अभी सोया हूं। अब जिब्राइल ने कहा तेरा गधा कहाँ है नबी? वो देखा तो वो हड्डियां पाउडर बन के पड़ा हुआ है, 100 साल का अरसा है, पाउडर बन के पड़ा हुआ है। सवारी थी नबी की, पाउडर बन चुकी थी। अब इन्होंने कहा अगर आप चाहते हैं तो, बल्कि आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, क्योंकि आपकी सवारी थी, हम चाहते हैं ये दोबारा जिंदा हो। जनाब जिब्राइल ने इशारा किया, हड्डियों ने दोबारा बनना शुरू किया, गोश्त आना शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता पट्टे बने, रगे बनी, खून आया, गधा खड़ा हो गया। जो ही गधा खड़ा हुआ, कहते हैं देखे हमने आपकी सवारी को भी मरने नहीं दिया, क्योंकि आपसे मंसूब थी। बेटा इधर आओ, इधर इधर, चूंकि आपसे मंसूब थी, हमने इसको भी मरने नहीं दिया। लो जी, वो बड़ी तादाद में लोग मरे पड़े थे, हड्डियां थी, बल्कि मरे क्या पड़े थे, बख्त नसर के 40 साल बाद तो जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, वो हड्डियां पड़ी हुई थी। वो जब हड्डियां देखी तो अब फरिश्ते ने गधे को जिंदा करने के बाद उन सबको जिंदा किया, जितने भी थे वो खड़े हो गए। सुबहान अल्लाह। देख के जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। वहां से चले,
جناب عزیر علیہ السلام، جلدی جلدی مختصر کروں، وہاں سے چلے، بندے اٹھ گئے تھے، ہڈیاں واپس اپنی اصلی حالت میں آ گئی تھی، وہاں سے چلے گھر کے محلے کی طرف، اس محلے میں گئے جہاں ان کا گھر تھا۔ اب دیکھا حالات بدل چکے ہیں، اب وہاں بڑے بڑے محل تعمیر ہو چکے، 100 سال بڑا ٹائم پیریڈ ہے، بڑے بڑے محل تعمیر ہو چکے ہیں، وہ علاقہ وہ نہیں رہا۔ گھر ڈھونڈتے 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 تھوڑا سا جو خیال تھا وہ دروازہ نظر آیا، دروازے کے اوپر جا کے انہوں نے دکل باب کیا، آواز دے کے کہتے ہیں کوئی ہے؟ ایک بڑھیا باہر آئی، 120 سال کا سن تھا، آواز دے کے کہنے لگے عزیر کو جانتی ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی؟ جناب عزیر کہتے ہیں اللہ کے نبی، کہتے میں تو ترس گئی تھی کوئی میرے سے پوچھے عزیر کا، میں تو 100 سال سے انتظار کر رہی تھی کوئی تو مجھ سے عزیر کا پوچھے، آپ نے مجھ سے پوچھا۔ کہتے ہیں وہی عزیر میں ہوں۔ انہوں نے کہا ہیں آپ ہیں؟ اچھا اب وہ لکھا ہے کتب میں اس 120 سال کی خاتون، یہ جناب عزیر کے گھر کی خاتون ہے، ان کی آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آ رہا، اور اپاہج ہیں، 120 سال عمر ہے، اپاہج اٹھ بھی نہیں سکتی۔ کہنے لگے میں عزیر ہوں۔ کہنے لگے ایک تو مجھے بڑا اچھا لگا، چلو عرصہ دراز بعد کسی نے عزیر کا نام تو لیا، اچھا دوسرا اگر آپ عزیر ہیں، عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے پوری ہو جاتی تھی۔ جناب عزیر کہنے لگے بتا آپ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا پہلے میری آنکھیں ٹھیک کرو، میں عزیر کو دیکھوں تو صحیح۔ سرکار عزیر نے کچھ پڑھ کے آنکھوں پہ ہاتھ مارا، آنکھیں ٹھیک، کہا میں اٹھ نہیں سکتی۔ سرکار عزیر نے ہاتھ لگایا، دعا پڑھ کے وہ اٹھ کے چلنے لگے۔ کہنے لگی میں مان گئی آپ ہی عزیر ہو، پر کہنے لگے یہ کیا ماجرا ہے، آپ جب گئے تھے میرے اور آپ کے سر میں یہ فرق تھا، اب آپ وہی کے وہی ہو، میں 120 سال کی ہو گئی۔ فرمانے لگے وہ قادر ہے نا، وہ قادر مطلق ہے۔ کہنے لگے آئیے پھر چل لیتے ہیں محلے، میں نے تو یقین کر لیا آپ ہی عزیر ہیں، آئیے چلتے ہیں محلے لے کے آئی۔ سرکار عزیر کے بیٹے سے جناب عزیر کی ملاقات کرائی، وہ جی بڑا انہوں نے کیا پترو میں پیو توڑا، انہوں نے کہا نہیں اسی نہیں مندے تھے، انہوں نے کہا کوئی نشانی مانگ لو۔ ہمارے باپ عزیر کے کندھوں کے درمیان ایک کالا تل تھا، سرکار عزیر نے کرتا اتارا، بیٹوں نے کالا تل دیکھا، اب بابا یہ ہوا کیسے؟ کہا وہ علی کل شیء قدیر ہے، اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے، علی کل شیء قدیر ہے۔ لو جی اب یہاں پھر عرصہ 100 سال کا ہو گیا، یاوت بڑا عرصہ ہے نا، کب گئے تھے تب تشریف لے کے، پھر 100 سال کا عرصہ، تو ریت کے پہلے حافظ مارے گئے سارے۔ اب لوگ قرآن کی طرح جیسے قرآن کو اس وقت بھول گئے لوگ، یا رکھا ہے تو زبان تک رکھا ہے یا ثواب تک رکھا ہے، لوگ تو ریت کو بھی بھول گئے تھے۔ انہوں نے کہا اگر واقعی اب بات پھیلتے پھیلتے پورے بنی اسرائیل میں پھیل گئی کہ واپس آ گئے جناب عزیر، جناب عزیر تورات کے لیے ترس گئے ہیں، کوئی تورات تو سنا دے۔ کہ میں سنا دوں گا۔ جناب عزیر نے تورات سنائی، بندے شک میں پڑ گئے، انہوں نے کہا جناب عزیر یہ وہ تورات نہیں ہے، ہم تو کچھ اور سنتے آئے ہیں۔ سرکار عزیر نے کہا میں جو بول رہا ہوں وہی تورات ہے، آپ اس کو مان لو۔ کہنے لگے نہیں ہمیں اصلی نسخہ چاہیے۔ جناب عزیر ان سب کو لے گئے، پہاڑ کے اندر کوئی جگہ کو کھودا، وہ سیدھا نسخہ ایک نکالا، فرمانے لگے یہی ہے تورات؟ کہنے لگے او ہاں یہی ہے۔ فرمایا جو میں پڑھوں اور یہ تم دیکھو کوئی فرق تو نہیں ہے؟ لو جی سرکار نے وہ تورات بھی دکھائی، کہنے لگے بالکل یہ بھی ایک ہے جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں، وہ بھی ایک ہے۔ 7واں امام کا دور ہے، بس 2 سے 3 جملے اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اچھا 2-3 باتیں اور بھی ہیں چھوٹی سی، وہ بھی میں عرض کر دوں۔ بتاتے رہے لوگوں کو، یقین دلاتے رہے، 100 سال، پھر لوگوں کو آہستہ آہستہ یقین ہو گیا۔ اچھا 2-3 باتیں اور بھی ہیں چھوٹی سی، وہ بھی میں عرض کر دوں۔ بتاتے رہے لوگوں کو، یقین دلاتے رہے، 100 سال، پھر لوگوں کو آہستہ آہستہ یقین ہو گیا۔ اچھا یہاں بڑی خوبصورت گفتگو کی گئی ہے، فرمایا گیا کہ بیت المقدس کئی بار تباہ ہوا ہے، کئی بار تباہ ہوا ہے،
بنی اسرائیل جب حد سے زیادہ معصیت و طغیان پیدا کر دیتے تھے تو ان پر بخت نصر کو مسلط کر دیا گیا، جس نے بیت المقدس کا محاصرہ کر کے 70,000 آدمیوں کا قتل کیا، 80,000 کو قید کیا، گھر بار تباہ کیے، بیت المقدس میں آگ تک لگا دی۔ اچھا، تمام کو اٹھا کر وہ بابل لے گیا، پھر قید میں رکھا، پھر واپس بھیجا۔ بہرحال یہ کہہ کون رہا ہے؟ حذیفہ یمانی۔ یہ روایت حذیفہ یمانی سے ہے۔ جانتے ہو نا حذیفہ کون ہے؟ امیر المومنین کے خوبصورت صحابی ہیں جناب حذیفہ یمانی، بڑے باکمال ہیں۔ ایک درود پڑھیں آل محمد کی بات۔ لو جی، اب آپ کے مطلب کی بات آ گئی۔ باتیں پہلے بھی آپ کے مطلب کی تھی، اب آپ کے مطلب کی بات آ گئی۔ پوچھا گیا تھا بیت المقدس جو جناب سلیمان نے بنوایا تھا، نوادرات بھی تھی، انبیاء کی وراثت کی چیزیں بھی تھیں، بڑا کچھ تھا، وہ تو سارا بخت نصر نے تباہ کر دیا۔ فرمایا گیا اس کی جرت ہی نہیں تھی نبیوں کی چیزیں تباہ کرتا۔ فرمایا وہ سب ہمارے مہدی کے پاس ہے، سب ہمارے قائم کے پاس ہے۔ آگے فرمایا گیا، بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی گی، فرمایا گیا جب ہمارا بیٹا آئے گا 1700 کشتیاں، 1700 کشتیاں، وہ جواہرات و بواقیات و سیم و زر سب چیزیں واپس لے آئے گا اور پھر وہیں آ کے رکھے گا جہاں نبیوں نے رکھی تھی۔ وہیں رکھیں گے۔ لو جی، ساتھ لال ولایت لکھے، خیر سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، دیکھا آقا نے بندے پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں۔ سرکار نے پوچھا خیریت ہے، یہ سارے پہاڑ پہ کیوں چڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سرکار ایک بندہ بیٹھا ہے اوپر اپنے دیر میں، دیر کا مطلب ہے کہ آشرم جو بنا کے بیٹھتے ہیں نا، اپنی کوٹھڑی، اپنا ایک خیمہ وہاں ایک بنا کے بیٹھے، وہ ایک بندہ ہے راہب ہے جو سال میں ایک مرتبہ باہر نکلتا ہے، سال میں ایک مرتبہ شریعت موسیٰ کے مطابق حلال و حرام کی تعلیم دیتا ہے، پورا سال لوگ انتظار کرتے ہیں۔ گل دی اہمیت ہی پھر ہی ہے نا، ہاں، لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، سال بعد نکلتا ہے، حلال و حرام بتاتا ہے، اور جو لوگ مشکل میں مبتلا ہوں انہیں نجات بھی دلا دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہو چلے، آقا خود تشریف لے گئے مالک۔ اب آقا جو ہی گئے، یہ بیٹھا ہے، بابا ہے، بزرگ ہے، ضعیف ہے، آقا کے چہرے انور کو دیکھ کے حیران رہ گیا، یہاں سے نور نکلتا ہے آسمان تک جاتا ہے، نور کی لائٹ ہے، آسمان کے ساتھ ساتھ امام کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ حیران ہے، آواز دی کے کہتے ہیں آپ ہمارے دین پر ہیں یا کوئی دین اور ہے؟ سرکار نے فرمایا دین تو ایک ہی ہے، ہم تو اس پہ ہیں۔ اس کا مطلب آپ دین محمدی پہ ہیں؟ فرمایا ہاں، اس کو بھی پتا تھا دین محمدی پہ ہیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل دین محمدی پہ ہیں۔ اچھا یہ بتائیں آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں ہم جاہل نہیں ہیں، یہ نہیں فرمایا ہم عالم ہیں، کریمی دیکھیے، ہم جاہل نہیں ہیں۔ اچھا میں آپ سے سوالات کروں یا آپ کریں گے مجھ سے سوالات؟ فرمایا تیری مرضی۔ کریمی دیکھیے، فرمایا تیری مرضی، تیرا جیسے دل کرے۔ لو جی، کہتے ہیں اچھا میں سوالات کرتا ہوں۔ فرمایا پوچھ۔ یہ کہتے ہیں آپ بھی بہشت کے قائل ہیں، قائل ہم بھی ہیں۔ سرکار کو کہتے ہیں بہشت کے قائل آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں۔ بہشت میں ایک درخت ہے جسے طوبہ کہتے ہیں، سرکار کو کہہ رہے ہیں اس کی جڑ ہمارے مطابق حضرت عیسیٰ کے گھر ہوگی، آپ کے مطابق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ہوگی۔ چلو اس پہ بات نہیں کرتے، کہیں بھی ہو، لیکن لکھا ہے اس کی شاخیں بڑی بلند ہوں گی، جنہوں نے شاخوں نے پورے بہشت کو گھیرا ہوا ہوگا۔ کوئی مثال تو دیں، ایسا ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟
سرکار فرماتے ہیں تیرے لیے مثال تیرے مطابق ہے، کبھی آفتاب دیکھا ہے، شمس دیکھا ہے؟ جی جی میں نے دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں جب سورج عین جوبن پہ ہو پوری کائنات کو ایک وقت میں روشنی دیتا ہے۔ کلام حق ایک ایسا باقبال درخت ہے، بڑی دنیا نے اس کی تفسیریں کی، کر کر کے دنیا سے چلے گئے، چلے بھی جائیں گے، ہر دانشور ہر مفکر نے اس سے اپنے اپنے مطلب لیے، لیکن کلام حق وہیں کا وہیں ہے۔ کیا بات ہے، کلام حق وہیں کا وہیں ہے، وہ کہیں اور بہشت میں لے کے جانا چاہتا ہے آقا۔ تیسرا سوال، آقا یہ فرمائیے ہمارے مکتبے میں لکھا ہے، آپ کے مکتبے میں بھی لکھا ہے کہ بہشت میں واش روم نہیں ہوں گے؟ تھک تو نہیں گئے؟ واش روم نہیں ہوں گے، بولو براز جو ایک حاجت انسان کرتا ہے، وہاں نہیں ہوں گے، کھائیں گے بھی صحیح پیئیں گے بھی صحیح، واش روم بھی نہ ہو تو سرکار یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسی بہشت ہے؟ کوئی مثال دیں۔ امام نے فرمایا اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا، کیا بتا وہاں واش روم تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا وہاں غذا مکمل پہنچتی تھی، بولو براز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ لو جی سوال، کہتے ہیں میں اب آخری سوال کرنے لگا ہوں، آخری سوال کرنے، فرمایا بے شک سوال کرو، انشاءاللہ میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ فرماتے ہیں اب اتنے تو نے پوچھ لیا ہے، اگر تم مطمئن ہو گیا پھر میرے نانے کا دین قبول کر لیں۔ کہتے ہیں باقی سوال بھی کمال جواب ہے، مگر یہ سوال کا جواب دے دیا تو میں پکا آپ کا، اب بندے بھی مخلوق بیٹھی ہے دائیں بائیں، یہ سوال کر کے کہتے ہیں دیکھو جی کمال سوال بھی دیکھیے اور پھر جواب بھی آقا کا دیکھیے۔ کہتے ہیں آقا وہ کون سے 2 بھائی ہیں جو ایک وقت میں بطن مادر سے پیدا ہوئے، ایک ہی دن دنیا سے گئے، لیکن ایک کی عمر 200 سال ایک کی عمر 100 سال۔ 2 بھائی ایک ہی دن دنیا میں آئے اور اتفاق کی بات ہے ایک ہی دن دنیا سے گئے، عمر ایک کی 200 سال ایک کی 100 سال۔ کدی یہ سوال آئی گیا تو انعام جت لینا، آدھا آدھا کریں گے۔ سوال کمال اور جواب بھی آقا کا۔ مسکرا کے فرماتے شرحیہ یاد ہے نا، 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عزیر تھا ایک کا نام ازر تھا، ازہر نہ ازر، عین زی رام رے ازر۔ 2 بیٹے تھے، ایک ہی وقت پیدا ہوئے، ایک ہی دن دنیا سے گئے۔ عزیر اور ازر بھی کہہ سکتے ہیں، اسے عزر اصل میں دوسرے معنوں میں چلا جاتے ہیں، ایک عزیر اور ایک ازر، دونوں بیٹے ماں کے پیٹ سے ایک ہی وقت پیدا ہوئے اور دونوں اتفاق سے ایک دن گئے۔ امام فرماتے ہیں فرق یہ ہے ان میں سے عزیر کو اللہ نے 100 سال موت دے دی، سلا دیا، جب وہ اٹھا پھر وہ اور وہ میں 100 سال کا فرق تھا۔ اچھا سرکار واقعی حقیقت میں تو سوچ سوچ کے تھک گیا، دونوں بھائی دنیا میں آئے ایک دن، دنیا سے گئے ایک دن، ایک کی عمر 200 سال ایک کی عمر 100 سال۔ آج پتہ چلا شرحیہ کے بیٹے ہیں، ایک عزیر ہے ایک عزیر ہے، 200 سال فرق ہی ہے، وہ 100 سال سوتے رہے۔ اشہد اللہ آئے آئے سرکار کی گواہی دی، رسالت کی گواہی، سرکار کی گواہی دی، کہتا بے شک آپ حق ہے کا دین بھی قبول کیا اور الحمدللہ میں ایمان بھی لے آیا۔ لبے دریا ہوئی دستک، لہرائی گلاب آیا، قرار آیا دل بے چین کو اور بے حساب آیا، سکوں آمیز تحریر ایک سطح آپ پر ابری، عریضہ نہر میں ڈالا ہی تھا فوراً جواب آیا۔ بھائی واہ بھائی ماشاءاللہ، ایک 4 مصرے اور ہو جائیں۔ لو جی بسم اللہ، عرض کر رہا ہوں خدا کے ساتھ محمد کا نام باقی ہے۔
خدا کے ساتھ محمد کا نام باقی ہے، یہی سبب ہے درود و سلام باقی ہے۔ خدا کے ساتھ محمد کا نام باقی ہے، یہی سبب ہے کہ درود و سلام باقی ہے۔ یہ دنیا کیوں نہ باقی ہو باقی لوگوں، ابھی تو ظہور امام باقی۔ اچھا بھائی واقعی تھکے نہیں ہو؟ لگتا ہے مچھروں کو چھٹی دے دی۔ اچھا کب کہتا ہوں کہ تو پردہ غیبت کو ہٹا دے؟ میں لے آنا نا، اتنے بانی بیٹھا ہوتا تو میں نے کو لے آنا 80,000 تو ویکھیا پردہ غیبت کو ہٹا کے کب کہتا ہوں پردہ غیبت کو ہٹا دے، اعلان سنا چہرہ انور ہی دکھا دے۔ صدی صاحب جان پھر میں عرض کر رہا ہوں اپنے مولا کو کہ کب کہترت کو ہٹا دے، بس اعلان سنا کر چہرہ انور ہی دکھا دے۔ صدیوں سے زمانے نے اجالا نہیں دیکھا، صدیوں سے زمانے نے اجالا نہیں دیکھا، بی بی کے کمر جلوائے پر نور دکھا دے۔ تلوار بھی ہے جد بھی تیرے تو بھی ہے عادل، تلوار بھی ہے جد بھی تیرے تو بھی ہے عادل، آ دشمن آل کو برابر کی سزا دے۔ پھر بعد میں کہنا کہ علی جیسا ہے کوئی، آپ نے سمجھا شاید مکمل ہو گیا۔ پھر بعد میں کہنا کہ علی جیسا ہے کوئی، پہلے مجھے کوئی بہلول جیسا ہی دکھا دے۔ بعد میں کہنا علی جیسا ہے کوئی، پہلے مجھے بہلول کے جیسا ہی دکھا دے۔ یوسف بھی غش کھا کے گریں گے دیکھنا، عباس اگر چہرے سے نقاب ہٹا دے۔ سرکار جناب عزیر ایک چھوٹی سی گزارش یہ رہ گئی تھی، سرکار جب آپ سوئے ہیں، یقیناً جس جگہ سوئے ہیں 7 محلات بنتے رہے، 100 سال میں بڑی تبدیلی آ گئی، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، آپ کو خبر ہی نہ ہوئی، لوگوں کو آپ نظر ہی نہ آئے۔ بھئی یہاں محلہ کوئی محل بننا ہو، کوئی یہاں سے گزر کے جائے گا، اس کو نہیں پتہ یہاں کیا پڑا ہوا ہے، بندہ بھی موت اس پہ غالب آئی ہوئی ہے، یہ چلو سویا ہوا ہے جو بھی ہے۔ سرکار آپ کو پتہ نہیں چلا محلات بنتے رہے اور مخلوق کو بھی نہیں پتہ چلا آپ سوئے رہے۔ فرمایا اسی کو انتظار کہتے ہیں۔ دنیا محلات بناتی رہے، محلات نے کھنڈرات پہ بدل جانا ہے، لیکن جو منتظر ہے وہ سوتا رہے گا جب تک امر ہے، اور جب امر ہوگا پھر وہ اٹھ کے کھڑا ہوگا، اور وہ اس وقت تک کسی کو نظر نہیں آئے گا جب تک اس کا مالک نہیں چاہے گا۔ جناب عزیر علیہ السلام، ہم ہیں تو بڑے کمزور سے بندے، سرکار یہ بتائیے 100 سال بعد آپ کی کیفیت کیا تھی جب آپ اٹھے ہیں؟ کہنے لگے سمجھ لے گا؟ میں نے کہا سرکار سمجھ ہی لوں گا، آپ بھی دعا فرمائیے گا، سمجھ ہی لوں گا۔ تو اصل میں میری کیفیت میں بدلاؤ نہیں آیا، میں جب دنیا میں تھا تو کسی کا تھا، نہ میری اپنی مرضی تھی، نہ میرا اپنا ارادہ تھا، نہ میری اپنی کوئی تمنا تھی، نہ میری کوئی اپنی طلب تھی، اور جب میں پھر دنیا سے واپس آیا تب بھی میں ویسا تھا، میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، مجھے محلات نے بھی کوئی راغب اپنی طرف نہیں کیا، مجھے کسی چیز نے میرے اوپر اثر نہیں کیا، میں جیسے سویا تھا یا جیسے سلایا گیا تھا ویسے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اچھا سرکار آپ اللہ کے نبی تھے، انگور لے کے نکلے ہیں، کوئی روٹی شوٹی اچھی لکھ رکھتے، کوئی چوپڑی شوپڑی کھاتے، سوکھی روٹی، پیالہ، 7 انگور۔ فرمایا میں کیوں کہوں مجھے یہ دے اور یہ نہ دے، اس کی مرضی ہے، اس کی منشا ہے، وہ جو چاہے وہ مجھے عطا کر دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد
وَأَجَّلْ فَرَجَهُمْ بِقَائِمِهِمْ اجل اللہ تعالی فرج شریف۔ سرکار عزیر آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے ہماری زبانوں پہ جاری ہو کہ ہمیں ہمت بڑھائی اور ہمارا یقین بڑھ گیا کہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دنیا سے چلے بھی گئے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، دوبارہ وہ قبروں سے اٹھیں گے اور ایسے اٹھیں گے جیسے وہ سوئے تھے۔